ہر عقیدے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، کچھ ایسے کور پرنسپلز جن پر سب کچھ ٹکا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلامی عقیدے کی، بالکل اسی بنیاد کی، یعنی ایمان کی اصل جڑیں کیا ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کسی بھی عمارت کو کون سی چیز مضبوط بناتی ہے؟ کیا اس کا ڈیزائن، اس کی دیواریں، یا کچھ اور ہے؟ جواب آپ جانتے ہیں، بہت سیدھا سا ہے، اس کی بنیاد۔ ایک مضبوط عمارت ہمیشہ ایک گہری اور پکی بنیاد پر ہی کھڑی ہو سکتی ہے۔ بالکل یہی اصول ہمارے عقیدے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو چلیں آج اسی روحانی بنیاد کو ذرا کھوجتے ہیں۔ تو پھر ہمارے عقیدے کی اس عمارت کا وہ سنگ بنیاد، وہ کارنر سٹون کیا ہے؟ جی وہ ہے توحید۔ یہ اسلام کا سب سے مرکزی، سب سے اہم اصول ہے جس پر ہر دوسری چیز تعمیر ہوتی ہے۔ اچھا، تو توحید ہے کیا؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے، لیکن یہ صرف اتنا کہہ دینا نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، نہیں، بلکہ یہ ماننا کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور عبادت کے حق میں بالکل اکیلا ہے، یونیک ہے، اور اس کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اب اس عقیدے کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے علماء اسے 3 الگ لیکن آپس میں جڑے ہوئے پہلوؤں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توحید پر ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب ان تینوں پہلوؤں کو ایک ساتھ مانا جائے۔ تو سب سے پہلا پہلو ہے توحید ربوبیت۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو کائنات کا واحد رب، یعنی اکیلا لارڈ ماننا۔ مطلب یہ کہ وہی اکیلا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی تمام معاملات کا حاکم ہے۔ بارش برسانے سے لے کر زندگی اور موت دینے تک سب کچھ صرف اور صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ بھی تو توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی بارش برساتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی چیز ہمیں توحید کے دوسرے اور سب سے کروشل پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، اور یہ ہے دوسرا پہلو، توحید الوہیت۔ یہ صرف ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو، دعا ہو، قربانی ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر دینا، کوئی بیچ میں نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اور یہی تو تمام نبیوں کا مرکزی پیغام تھا۔ اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سوچئے، اگر کوئی شخص اپنے شریک حیات کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے تو کیا وہ یہ کبھی قبول کرے گا کہ اس کا ساتھی کسی اور سے وفاداری کرے؟ کبھی نہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، وہ یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، یعنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا بھی عبادت کا ایک عمل ہے، اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ توحید کا تیسرا اور آخری پہلو ہے توحید اسماء و صفات۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ناموں اور صفات پر بالکل ویسے ہی ایمان لانا جیسے قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں، نہ ان میں کوئی تبدیلی کرنی ہے اور نہ ہی انہیں مخلوق سے تشبیہ دینی ہے۔ جیسے اللہ رحمان ہے، لیکن اس کا رحم مخلوق کے رحم جیسا بالکل نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت اس اصول کو کتنے شاندار طریقے سے بیان کرتی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اس کی صفات کامل ہیں، پرفیکٹ ہیں، اور مخلوق کی صفات کی طرح ناقص نہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بنیاد، یعنی توحید۔ اب جب ہم نے اسے سمجھ لیا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر کون سی عمارت کھڑی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ توحید کی اس مضبوط بنیاد پر تعمیر کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے ایمان کی عظیم الشان عمارت، اور اس عمارت کو 6 ستون تھامے ہوئے ہیں۔ ایمان کے یہ 6 ستون یہ ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر پر، کہ اس کا اچھا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلا ستون ہے اللہ پر ایمان، اور یہاں دیکھیے یہ کیسے براہ راست توحید سے جڑتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ موجود ہے، بلکہ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے یکتا ناموں اور صفات پر، یعنی توحید کے تینوں پہلوؤں پر یقین رکھنا۔ دوسرا ستون ہے فرشتوں پر ایمان۔ یہ غیب پر ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی یہ ماننا کہ فرشتے نور سے بنی ایک مخلوق ہیں جو اللہ کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری لگن سے ادا کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے تیسرا ستون، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کیں،
اور قرآن ان سب میں آخری اور مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے۔ چوتھا ستون ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، یعنی یہ ماننا کہ اللہ نے ہر دور میں انسانوں میں سے ہی پیغمبر چنے اور ان سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، توحید، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری نبی ہیں۔ پانچواں ستون ہے یوم آخرت پر ایمان۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں ذمہ دار بناتا ہے، یعنی اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور پھر جنت یا جہنم کی صورت میں حتمی انجام کو پانا ہے۔ اور چھٹا اور آخری ستون تقدیر پر ایمان۔ اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور ہر کام اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے انسانوں کو اپنے اعمال کا انتخاب کرنے کی آزادی بھی دی ہے۔ تو اب ہم نے بنیاد کو بھی دیکھ لیا اور ستونوں کو بھی۔ آئیے آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی یہ پوری عمارت دراصل کیسی نظر آتی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بنیاد یعنی توحید اور ستون یعنی ایمان یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایک کے بغیر دوسرا ناممکن ہے۔ توحید کے بغیر ایمان کے ستون کھڑے نہیں ہو سکتے اور ایمان کے ستونوں کے بغیر توحید کی بنیاد بے معنی ہے۔ یہ دونوں مل کر ہی عقیدے کی ایک مکمل اور مضبوط عمارت بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، جس طرح ایک عمارت کی بنیاد یہ طے کرتی ہے کہ اس پر بننے والی پوری عمارت کی شکل کیسی ہوگی، اس کی مضبوطی کتنی ہوگی، بالکل اسی طرح توحید کا عقیدہ کسی بھی شخص کے پورے ایمان اور زندگی کے ہر عمل کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔